پیارے بچوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم لوگ لیسن نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، الدرس الثالث، سبق نمبر 3۔ تو ہم لوگوں نے لیسن کا ترجمہ کیا اور اس کا ورڈ میننگس یاد کیا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کی تدریبات اور اس کا مشق پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں۔ لیسن نمبر 3 میں بھی بتا دیا گیا تھا، پھر آپ سمجھیں، ایک مرتبہ اور ریویژن کریں اسے۔ اس میں ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، پہلا ضمیر متصل اور دوسرا ضمیر منفصل۔ یہ یاد رکھیے کہ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر جو اسم، فعل یا حرف سے الگ استعمال ہو، جو اسم میں سے بھی الگ استعمال ہوگا، فعل سے بھی الگ استعمال ہوگا، حرف سے بھی الگ استعمال ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر منفصل۔ جیسے ضمیر منفصل کی مثال آپ لوگ یاد رکھیے، پیج نمبر 105 یعنی 105 میں آپ کی کتاب میں بھی دیا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں۔ دیکھیں ضمیر منفصل کی مثالیں، ہوا وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیا وہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہما وہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان سبوں کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے آپ کو، اور کس کے لیے کون استعمال ہوتا ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ ہم وہ سب جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہنہ وہ سب جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہنہ، یہ سب غائب کا صیغہ کہلاتا ہے، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن۔ تھرڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جائے، جس کے بارے میں گفتگو کی جائے اسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن۔ انت کے معنی ہوتا ہے تو، واحد مذکر کے لیے۔ انتی کے معنی ہوتا ہے تو، واحد مؤنث کے لیے۔ انتما کے معنی تم دونوں، تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتم کے معنی تم سب، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتن کے معنی تم سب، جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ انت، انتی، انتما، انتم، انتن، یہ سب صیغے اسے کہتے ہیں حاضر کا صیغہ۔ تو سب حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے جو جس سے گفتگو کی جا رہی ہو۔ غائب کا صیغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں، یہ سب غائب کی ضمیریں ہیں، یہ سب حاضر کی ضمیریں ہیں۔ غائب کی ضمیر کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہو، اور جس سے گفتگو کی جا رہی ہو یعنی جس سے بات کیا جا رہا ہو، اسے کہتے ہیں حاضر کا صیغہ، جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں سیکنڈ پرسن۔ اور انا کے معنی ہوتا ہے میں، واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحنو کے معنی ہم دونوں یا ہم سب، تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انا اور نحنو دونوں فرسٹ پرسن ہے۔ فرسٹ پرسن کہتے ہیں عربی میں اسے متکلم، متکلم کی ضمیر کہتے ہیں۔ اور متکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے بات کرنے والا۔ تو آپ ذہن میں بسا لیں کہ غائب کا مطلب یہ ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں اسے تھرڈ پرسن، جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہو۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، جس سے گفتگو کی جا رہی ہو، جس سے بات کیا جا رہا ہو، جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں سیکنڈ پرسن۔ اور فرسٹ پرسن کہتے ہیں، متکلم کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن، بات کرنے والے کو۔ جیسے آپ مثال میں دیکھیں، ہوا ولدن، وہ لڑکا ہے۔ ولدن کا معنی ایک لڑکا، ہوا ولدن، وہ ایک لڑکا ہے۔ ہیا بنتن، وہ ایک لڑکی ہے۔ تو ان دونوں جملوں میں ہوا کیا ہے؟ ہوا ضمیر منفصل ہے، اس میں سے الگ ہو کر کے آیا۔ ہیا بنتن، وہ ایک لڑکی ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ اس میں سے الگ ہو کر کے استعمال ہوا۔ کون؟ ہیا۔ تو ان دونوں جملوں میں ہوا ولدن، ہیا بنتن میں ہوا اور ہیا دونوں کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو اسم، فعل یا حرف سے الگ استعمال ہو۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ ضمیر متصل، اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ضمیر متصل، ایک ضمیر منفصل۔ تو ضمیر متصل کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر جو اسم، فعل یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے، جو ساتھ میں استعمال ہوتی ہو، اسم کے ساتھ مل کر کے یا فعل کے ساتھ مل کر کے یا حرف کے ساتھ مل کر کے، اسے کہتے ہیں ضمیر متصل۔ جیسے کتابہ، اس کی کتاب، اس میں ہو کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے۔ کتابہ، ہو کیا ہے؟ ضمیر متصل، وہ اسم سے مل کر آئی ہے کتاب سے۔
تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ضمیر کے دو قسمیں ہوتی ہے، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو اسم، فعل اور حرف سے الگ ہو کر استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک یاد رکھیں آپ، ہوا ولدن، ہیا بنتن۔ اور ضمیر متصل کہتے ہیں وہ ضمیر جو اسم، فعل یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے۔ متصل کے معنی ہوتا ہے ملنا، اور منفصل کا معنی ہی ہوتا ہے جدا ہونا۔ اس کی ایک مثال آپ یاد رکھیں، کتابہ، اس کی کتاب، اس میں ہو ضمیر متصل ہے۔ اب آپ دیکھیں قلم کو، قلم پلس ہو برابر کیا ہے؟ قلم ہو۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا قلم، ہو کے معنی اس کا۔ تو قلم ہو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے۔ ہو کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، کس سے مل کر کے آ رہا ہے؟ اس میں سے مل کر کے۔ اس میں کون ہے؟ قلم ہے۔ اب آپ دیکھیں قلم پلس ہما برابر قلم ہما، تثنیہ مذکر کے لیے ہما، ان دونوں کا قلم۔ ہما کا معنی ہوتا ہے ان دونوں کا۔ قلم، قلم پلس ہم برابر قلم ہم، جمع مذکر کے لیے ان سب کا قلم۔ اب آپ نیچے دیکھیں کتاب پلس ہا برابر کتابھا، تو ہا کیا؟ ضمیر متصل ہے۔ جتنا بھی اس میں لگا ہوا ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ایک فہرست آ رہی ہے آپ کی کتاب میں جو پیج نمبر 33 میں ہے، اس کے اندر ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کو بیان کر دیا گیا ہے، اسے آپ اچھے سے یاد کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کتاب پلس ہا برابر کتابھا، واحد مؤنث کے لیے اس کی کتاب۔ کتاب پلس ہما برابر کتابہما، ہما کیا ہے؟ اس میں ضمیر متصل ہے، کس سے مل کر کے آ رہا ہے؟ کتاب سے مل کر آ رہا ہے۔ ضمیر متصل کی تعریف آپ نے کیا پڑھا کہ جو اسم یا فعل یا حرف سے مل کر آئے، تو یہاں پر کتاب ضمیر متصل کس سے مل کر آ رہا ہے؟ اس میں سے مل کر آ رہا ہے۔ اس میں کون ہے؟ کتاب ہے۔ کتاب پلس ہما برابر کتابہما، تثنیہ مؤنث کے لیے ان دونوں کا کتاب۔ کتاب پلس ہنہ برابر کتابہن، جمع مؤنث کے لیے ان سب کی کتاب۔ بیت پلس کا برابر بیتو کا، واحد مذکر کے لیے تمہارا گھر، کا معنی ہوتا ہے تمہارا۔ بیت پلس کما برابر بیتکما، تثنیہ مذکر کے لیے تم دونوں کا گھر۔ بیت پلس کم برابر بیتکم، جمع مذکر کے لیے تم سب کا گھر۔ مدرستن پلس کی برابر مدرسۃ کی، واحد مؤنث کے لیے تمہارا اسکول۔ اب آپ دیکھیں مدرستن پلس کما برابر مدرستکما، تثنیہ مؤنث کے لیے تم دونوں کا اسکول۔ مدرستن پلس کنہ برابر مدرستکنہ، جمع مؤنث کے لیے تم سب کا اسکول۔ مرسامن پلس یا برابر مرسامی، واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے میری پینسل۔ مرسامن پلس نا برابر مرسامن، تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہماری پینسل۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہو کے معنی اس کا ہوتا ہے، ہما کے معنی ان دونوں کا ہوتا ہے، ہم کے معنی ان سب کا ہوتا ہے، ہا کے معنی اس کا ہوتا ہے یا اس کی ہوتا ہے، ہما کے معنی ان دونوں کا یا ان دونوں کی، ہنہ کے معنی ان سب کی، کا کے معنی تمہارا ہوتا ہے یا آپ کا ہوتا ہے، کما کے معنی تم دونوں کا ہوتا ہے، کم کے معنی تم سب کا ہوتا ہے، کی کے معنی تمہارا ہوتا ہے یا تمہاری کی کے معنی تمہاری ہوگا، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کما کے معنی تم دونوں کا، کنہ کے معنی تم سب کا۔ یا لگا ہوا ہے تو مرسامی میں یا جو لگا ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے میری یا میرا، یہ مذکر مؤنث کے حساب سے ہو جائے گا۔ لڑکا رہے گا تو بولے گا یہ میرا لڑکا ہے، اگر لڑکی رہے گی تو بولے گی یہ میری لڑکی ہے۔ مرسامنا نا کے معنی ہو جائے گا ہماری پینسل۔ تو اسے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہو کے معنی کیا ہوتا ہے، ہما کے معنی کیا ہوتا ہے، ہم کے معنی کیا ہوتا ہے، ہا کے معنی کیا ہوتا ہے، ہما کے معنی کیا ہوتا ہے، ہنہ کے معنی کیا ہوتا ہے، کا کے معنی کیا ہوتا ہے، کما کے معنی کیا ہوتا ہے، کم کے معنی کیا ہوتا ہے، کی کے معنی کیا ہوتا ہے، کما کے معنی کیا ہوتا ہے، کنہ کے معنی کیا ہوتا ہے،
یا کے معنی کیا ہوتا ہے، نا کے معنی کیا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے۔ اسے اچھے سے یاد کر لینا ہے بالکل پکا، تاکہ تمام چیزیں اسی سے ریلیٹڈ آئے گا اس لیسن میں اور پوری کی پوری عربی گرامر میں۔ اب آپ دیکھیں، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ تو خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے، لکھا ہوا ہے املئی الاماکن الخالیت بکلمات مناسبت۔ این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو؟ خالی جگہ اس میں بھرنا ہے آپ کو، مناسب الفاظ بھرنا ہے، فی الغرفۃ غرفے میں۔ تو کیا بھرنا ہے؟ انا بھر دیجیے آپ، خالی جگہ میں انا بھریے، انا کے ذریعے پر کیجیے۔ انا فی الغرفۃ، میں کمرے میں ہوں۔ سوال کر رہا ہے خالد تم کہاں ہو؟ میں کمرے میں ہوں۔ آ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضہ کے معنی یہ ہوتا ہے کتابو کے معنی تمہاری کتاب، حاضہ کتابو کا۔ تو اگر تمہاری کتاب ہے تو بتا دینا ہاں میری کتاب ہے۔ نام کے ذریعے جواب دیجیے گا تو ہاں میری کتاب ہوگا، لا کے ذریعے جواب دیجیے گا تو بولے کہ نہیں میری یہ کتاب نہیں ہے۔ حاضہ کتابو کا، ہاں یہ میری کتاب ہے، نعم حاضہ۔ اب آپ کی کتاب ہے تو آپ جواب دیجیے ہاں میری کتاب ہے۔ حاضہ قلم ساجدین، کیا یہ ساجد کا قلم ہے؟ نعم حاضہ قلم ہو ضمیر کا استعمال ہوگا، اس لیے کہ ساجد غائب کا صیغہ ہے۔ ساجد کون ہے؟ یہ غائب ہے، کسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو ہو کا ضمیر کا استعمال کرنا پڑے گا۔ این حامد و سلمان، حامد اور سلمان کہاں ہیں؟ حامد اور سلمان دیکھیے تثنیہ ہے تو خالی جگہ میں ہما کو بھریے، ہما جالسان فی الفصل۔ من ہؤلاء النساء، مدرسات لکھا ہوا ہے، ہؤلاء النساء مدرسات، ترجمہ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا۔ این ابوکما، تم دونوں کا والد کہاں ہیں؟ تو آپ خالی جگہ میں بھریے، ابونا فی الغرفۃ۔ ما اسماؤکم، تو آپ لکھیے اسماؤنا خالد و سلمان و نعمان۔ کیف حال اختی کا، تو آپ لکھیے حال اختی بخیر۔ کیف لون القلم، آپ لکھیے لونه احمر۔ اولئک طالبات فائزات، اب جواب دیں گے نعم۔ اب طالبات فائزات، کیا وہ لوگ کامیاب طالبہ ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے ہاں وہ لوگ۔ تو کیا خالی جگہ میں بھریں گے؟ طالبات فائزات، یہاں پر خبر مؤنث ہے تو مبتدا کوئی مؤنث استعمال کیجیے آپ، نعم اولئک طالبات فائزات۔ اب آپ دیکھیں نیچے دیے ہوئے جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ ترجم الجمل الآتیۃ الی الغرفۃ الی العربیۃ۔ تم کیسے ہو، تم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ انت، اور کیسے کی عربی ہوتی ہے کیفا۔ تم کیسے ہو؟ کیفا انت، ہم بخیر ہیں، یعنی خیریت سے ہیں۔ تو ہم کی عربی کیا ہوتی ہے؟ نحن۔ اب بخیر کی عربی ہوتی ہے بخیرن، ہم خیریت سے ہیں یا ہم بخیر ہیں یا بخیر ہیں۔ اردو میں بولتے ہیں بخیر، لیکن بخیر ہوتا ہے بخیرن، باہر پہ جر ہے یہاں پر، نحن بخیرن عربی میں بولیں گے۔ تو ہم بخیر ہیں تو اس کی عربی ہو جائے گی، ہم کی عربی کیا ہو جائے گی؟ نحن۔ اب بخیر کی عربی ہو جائے گی بخیرن، ہم بخیر ہیں اس کی عربی ہو جائے گی نحن بخیرن۔ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی کی عربی کیا ہو جائے گی؟ البنت، کہاں کی عربی ہو جائے گی؟ اینا۔ لڑکی کہاں؟ این البنت۔ اب لڑکی کے بارے میں بات چل رہی ہے تو آپ لکھیے وہ باورچی خانے میں ہے، تو وہ کے لیے کیا آئے گی؟ لڑکی کے لیے غائب کا صیغہ ہے، ہوا ہیا آ جائے گا، ہوا نہیں ہوگا، ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ ہیا استعمال کیجیے۔ باورچی خانے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ مطبخ ہوتی ہے۔ میں کی عربی کیا ہوتی ہے؟ فی ہوتی ہے۔ وہ باورچی خانے میں ہے، ہیا فی المطبخ۔ وہ کون ہے؟ وہ کے لیے کیا آتی ہے؟ ہوا آتی ہے۔ کون کے لیے کیا آتی ہے؟ من آتی ہے۔ وہ کون ہے؟ من ہوا۔ وہ کے لیے کیا عربی آتی ہے؟ ہوا۔ حامد کے لیے، حامد نام ہے تو حامدن ہو جائے گا، وہ حامدہ ہوا حامدن۔ یہ کے لیے کیا عربی آتی ہے؟ حاضہ۔ میری کتاب کے لیے، کتاب کے لیے کیا آتی ہے عربی؟ کتاب۔
اب میری کے لیے یا آتی ہے کتابی، یہ میری کتاب ہے، حاضہ کتابی. وہ کے لیے کیا عربی آتی ہے ذالکا. آپ کے لیے کیا آتا ہے کا. قلم کے لیے کیا آتا ہے قلم، وہ آپ کا قلم ہے. ذالکا قلم کا. یہ کے لیے کیا عربی آتی ہے من. یہ سب کے لیے یہ سب کے لیے کیا عربی آتی ہے ہؤلائی. کون کے لیے کیا عربی آتی ہے من. یہ سب کون ہے من ہؤلائی. یہ سب کے لیے کیا عربی آتی ہے ہؤلائی. حامد کے لیے کیا عربی آتی ہے حامد. دوست کے لیے کیا آتی ہے اصدقاء. یہ سب حامد کے دوست ہیں. ہؤلائی اصدقاء حامد. نیچے دیے ہوئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے. ترجم الجمل الآتیۃ الی الاردیہ. من کے معنی کیا ہوتا ہے. من کے معنی کون ہوتا ہے. ہؤلائی کے معنی یہ لوگ. من ہؤلائی یہ لوگ کون ہیں. ہؤلائی کے معنی کیا ہوتا ہے یہ لوگ. اطفال کے معنی کیا ہوتا ہے بچے. صغار کے معنی چھوٹے. ہؤلائی اطفال صغار یہ چھوٹے بچے ہیں. کیفا کے معنی کیسے. حال کے معنی حالت. کما کے معنی تم دونوں کا. یا کے معنی اے. سلمان کے معنی سلمان ہوگا نام ہے. واؤ کے معنی اور نعمان کے معنی نعمان. اے سلمان اور نعمان تم دونوں کیسے ہو. ڈائریکٹ آپ بول سکتے ہیں اے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں ترجمہ میں، اسی طرح آپ کو بولنا ہے سلمان اور نعمان کیسے ہو. نحن بخیر الحمدللہ. نحن کے معنی ہم سب. بخیر کے معنی خیریت سے. الحمدللہ کے معنی تمام تعریف اللہ کے لیے. تو ہم لوگ اچھے ہیں الحمدللہ. حاضانی رجلانی. حاضانی کے معنی کیا ہوگا یہ دونوں. رجلانی کے معنی دو مرد. حاضانی رجلانی یہ دونوں مرد ہیں. ہما کے معنی کیا ہوگا وہ دونوں. زمیلانی کے معنی کیا ہوگا درجے کے ساتھی جو کہتے ہیں. فی کے معنی میں ہوتا ہے. فصل کے معنی کلاس ہوتا ہے. ہما زمیلانی فی الفصل وہ دونوں درجے کے ساتھی ہیں. آپ دیکھیے این صدیقو کا یا حامد. اینا کے معنی کیا ہو جائے کہاں. صدیقن کا معنی دوست. کا معنی تمہارا. یا کے معنی اے. حامدن کے معنی حامد. این صدیقو کا یا حامد. حامد آپ کا دوست کہاں ہے. ہوا کے معنی وہ ہوگا. واقفن کا معنی کھڑا. علی کے معنی پر. رصیف کے معنی پلیٹ فارم. وہ واقف علی الرصیف وہ پلیٹ فارم پر کھڑا ہے. اینا کے معنی کہاں. زینب نام ہے. واؤ کے معنی اور ہوتا ہے. بشرا کے معنی بشرا. این زینب و بشرا. زینب اور بشرا کہاں ہیں. ہما کے معنی وہ دونوں. واقفتانی کے معنی کھڑی ہے. فی کے معنی میں ہو جائے گا. مطبخ کے معنی باورچی خانہ. ہما واقفتان فی المطبخ وہ دونوں باورچی خانے میں کھڑی ہے یا وہ دونوں باورچی خانے میں ہے. واقفتانی کے معنی کھڑا ہوتا ہے. وہ دونوں باورچی خانے میں کھڑی ہے. اب دیکھیں نیچے دیے ہوئے اردو جملوں کو عربی جملوں سے ملائیے. آپ دونوں کے والد کہاں. اجعل المطابقۃ بین ما یلیہ. آپ دونوں کے والد کہاں ہیں. اس کی عربی کیا ہوگی. اب ملائیے. سب سے نیچے چلے جائیے. این ابوکما. یہ سب استانیہ ہیں. اس کی عربی کیا ہوگی. ہؤلاء مدرسات. وہ سب حامد کے دوست ہیں. کیا عربی ہوگی اس کی. اولئک اصدقاء حامد. ان کے نام کیا ہیں. کیا ہوگی اس کی عربی. ما اسماؤہم. وہ ایک چھوٹی لڑکی ہے. اس کی عربی کیا ہوگی. یا بنت صغیرۃ. آپ کالج کے طالب علم ہو. اس کی عربی کیا ہوگی. انت طالب الکلیۃ. وہ آدمی ہے. اس کی کیا عربی ہوگی. وہ دو آدمی ہیں. ہما رجلان. میں کمرے میں بیٹھا ہوں. اس کی عربی کیا ہوگی. انا جالس فی الغرفۃ. اس طرح ملائیے. آپ ترجمہ دیکھیے ملا لیجیے. تم دونوں عقلمند لڑکیاں ہو. اس کی عربی کیا ہوگی. انتما بنتان ذکیتان. وہ سب مسلم مرد ہیں. اس کی عربی کیا ہوگی. ہم رجال مسلمون. اب آپ اس کی فہرست دیکھ لیں. الفرق بین ضمائر منفصلۃ و متصلۃ. ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کے درمیان فرق دیکھ لیجیے. یہ فہرست ہے. یہ ضمیر منفصل کی فہرست ہے. یہ ضمیر متصل کی فہرست ہے. ضمائر منفصلۃ ضمیر منفصل. ضمائر متصلۃ ضمیر متصل. اس کا ترجمہ بھی آپ سمجھ لیجیے. ہوا کے معنی وہ ہوتا ہے. ہما کے معنی وہ دونوں ہوتا ہے. ہم کے معنی کیا ہوگا. وہ سب. ہیا کے معنی وہ.
मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। हुमा के माने वो दोनों, हुन्ना के माने आप लोगों को सब चीज़ बता दिया गया है, कौन मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, कौन मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। पेज नंबर आपकी किताब में 105 में टोटल लिखा हुआ भी है। तो हुआ के माने वो होता है, हुमा के माने वो दोनों, हुम के माने वो सब, ये सब जो है मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हिया के माने वो, हुमा के माने वो दोनों, हुन्ना के माने वो सब, ये मुअन्नस के लिए, गायब के लिए। अंता के माने तुम, अंतुमा के माने तुम दोनों, अंतुम के माने तुम लोग, ये सब मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हाजिर के लिए। अंती के माने तू, अंतुमा के माने तुम दोनों, अंतुन्ना के माने तुम सब, ये भी हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए। अना, नहनु के माने ये दोनों जो है जमा मुतकल्लिम के लिए, अना वाहिद मुतकल्लिम के लिए, नहनु जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। अब ज़माइर मुत्तसिल देख लीजिए, क्या है ज़मीर मुत्तसिल। हु के माने क्या होता है, हु के माने आपने पढ़ा पेज नंबर कितना में, पेज नंबर 28 में, तदरीबात और मश्क में नीचे दी हुई तराकीब को पढ़िए और याद कीजिए। तो हु के माने क्या होगा, उसका। हुमा के माने क्या होगा, उन दोनों का। हुम के माने क्या होगा, उन सब का। हा के माने क्या होगा, मुअन्नस के लिए रहेगा तो उसकी हो जाएगा। हुमा के माने क्या होगा, उन दोनों का या उन दोनों की। हुन्ना के माने क्या होगा, उन सब का। का के माने क्या होगा, तुम्हारा हो जाएगा। कुमा के माने तुम दोनों का, कुम के माने तुम सब का। की के माने तुम्हारा या तुम्हारी हो जाएगा, की मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। कुमा के माने तुम दोनों का, कुन्ना के माने तुम सब का। या के माने मेरी हो जाएगा या मेरा हो जाएगा, इसमें के हिसाब से आ जाएगा, मेरा कलम या मेरी कलम। और ना के माने क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा या हमारी हो जाएगा। पेंसिल रहेगा तो हमारी पेंसिल बोलना पड़ेगा, इसलिए कि पेंसिल मुज़क्कर है। पेंसिल मुअन्नस है तो हमारी पेंसिल हो जाएगा। कलम रहेगा तो हमारा कलम बोलना पड़ेगा, इस तरीके से। तो मलहूज़तुन अलल मुदर्रिसी अन यत्लुब मिन अत-तलबति अन यहफ़ज़ु हाज़ल फ़र्क़। नोट, उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को ये फ़र्क याद कराएं। तो आप लोगों को फ़र्क बता दिया गया है कि ज़मीर के दो किस्में हैं। ज़मीर मुत्तसिल किसे कहते हैं, ज़मीर मुनफ़सिल। ज़मीर के दो किस्में हैं, एक ज़मीर मुत्तसिल, दूसरा ज़मीर मुनफ़सिल। ज़मीर मुत्तसिल की कितनी किस्में हैं, दो किस्में। ज़मीर की कितनी किस्में हैं, दो किस्में। एक ज़मीर मुत्तसिल है, एक ज़मीर मुनफ़सिल है। ज़मीर मुत्तसिल किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिया गया है, और ज़मीर मुनफ़सिल किसे कहते हैं यही बता दिया गया है। दोनों के अंदर फ़र्क बता दिया गया है, दोनों का तर्जमा करके बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग 4 से 5 मरतबा इस वीडियो को सुनेंगे, लेसन को, तो इंशाअल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। और ये समझ लेने के बाद आगे आप लोगों का तर्जमा करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जिस तरीके से हम दोहराए हैं इसी तरीके से आप लोग भी दोहराएं, किताब को भी पढ़ें, गौर से पढ़ें, वर्ड मीनिंग्स को भी याद करें और ज़मायर को भी याद करें। ज़मीर मुत्तसिल को भी पूरा याद कर लें, ज़मीर मुनफ़सिल को भी याद कर लें। ज़मीर मुत्तसिल की बिल्कुल फ़हरिस्त आपको याद होनी चाहिए, इस तरीके से हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ज़मायर मुत्तसिल का भी याद होना चाहिए, तर्जमा भी याद होनी चाहिए उसका। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। और तमाम चीज़ों का तर्जमा आपको बता दिया गया है, ज़मीर मुत्तसिल का भी और ज़मीर मुनफ़सिल का भी। ज़मीर मुत्तसिल का तर्जमा पेज नंबर 8 में बता दिया गया है, और ज़मीर मुनफ़सिल का तर्जमा भी आपको पहले ही बता दिया गया है, इस सबक में भी बता दिया गया है। और 105 में आपका एक सबक नंबर 2 है, इसमें ज़मीर के दो किस्में इसमें लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा इंशाअल्लाह। और तमाम चीज़ें वज़ाहत के साथ बता दी गई है, तो तमाम बच्चे और तमाम साथियाँ जो भी हों, इसे कम से कम 4 से 5 मरतबा गौर से सुने, और इस नियत से सुने कि मुझे कुरान और हदीस समझना है। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी। कुछ दिन तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ महीना, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, कोई भी हों, सबको सीखना फ़र्ज़ है। इसलिए कि जब तक कि आप अरबी नहीं सीखेंगे तब तक कुरान और हदीस का तर्जमा नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप कुरान और हदीस का तर्जमा कैसे सीखेंगे, ये जो है अरबी ज़बान जो है कुंजी है कुरान और हदीस को सीखने का और उसके तर्जमा करने का। तो आप लोग समझने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह धीरे धीरे तमाम चीज़ हो जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।